صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 سے لے کر 260 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے اب دعوت حق کی تاثیر اور فتح مندی کے لیے 3 واقعات سے استشہاد کیا گیا ہے، بیان ہے۔ یہ 3 واقعات اس میں آئیں گے، اب ہم ساتھ ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علم کیا نہیں ترا دیکھا تو نے الذی طرف اس کی جس نے حاجہ جھگڑا کیا، کس سے؟ ابراہیم سے۔ کس کے بارے میں؟ فی ربہ رب کے بارے میں اس کے، ان اس لیے کہ آتاہ دی تھی اس کو اللہ نے الملک سلطنت، اذ قال جب کہا ابراہیم نے ربی رب میرا، الذی وہ جو یحیی جلاتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے۔ قال اس نے کہا، کس نے کہا؟ کافر نے کہا، اور اس وقت نمرود تھا بادشاہ جس نے یہ بات کہی۔ کیا کہنے لگا؟ قال اس نے کہا، انا میں بھی احیی جلاتا و امیت اور مارتا ہوں۔ قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ پس یقیناً اللہ یأتی لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق سے، فأتی سو لے آ، بہا اس کو، من المغرب مغرب سے، فبہت پس حیران رہ گیا، الذی وہ جس نے، کفر کفر کیا، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الظالمین ظالم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، تو وہ بولا، نمرود بولا کہ جلا اور مارتا تو میں بھی ہوں۔ ایک آزاد بندہ جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے قتل کروا دیا، اور ایک جس کو قتل کا حکم ہوا پڑا تھا اسے آزاد کر دیا، اور یہ کر کے اس نے دکھا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اتنا دیکھ کے بھی اسے ہدایت نہ ملی۔ یہ ہے بے انصافی کہ جو حق نہیں تھا وہ حق اس نے کہا یہ تو میں بھی ہوں۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ملک کے بادشاہ کے سامنے جو اپنے عہد کا سب سے بڑا طاغوت تھا، تنے تنہا گئے اور دعوت حق پیش کی اور فتح مند ہوئے۔ دعوت حق کی راہ چونکہ تلقین و ہدایت کی راہ ہے، جدل اور خصومت کی راہ نہیں ہے۔ داعی حق کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ مخاطب کو مناظرانہ دلیلوں کے الجھاؤ میں نہ ڈالے، یا کسی خاص دلیل پر اڑ کر اس کا ناطقہ بند نہ کر دے۔ اسے چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے دل میں دین حق کی سچائی اتار دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بات جب مخاطب کا دماغ ہضم نہ کر سکا تو انہوں نے فوراً دوسری دلیل پیش کر دی جو اس کی ذہنی سطح کے ٹھیک مطابق تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تیر نشانے پر لگا اور انکار و سرکشی کا دمخم باقی نہ رہا، ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دیکھ کے پھر ایمان لے آتا، مگر اس کے نصیب میں نہ ہوا۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دوسرا یہ 3 واقعات ہوئے۔ دوسرا واقعہ، او یا کلذی اس طرح وہ جو مرہ گزرا، علی
قریتن ایک بستی سے، وہیا اور وہ خاویتن گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر۔ اس وقت کے اس مومن بندے نے، یا نبی بھی کہا جاتا ہے، دوسری مثال اس بندہ مومن نبی کی ہے جو ایمان کے بعد اطمینان قلب اور یقین کا طالب تھا۔ کیا قالا اس نے کہا، انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، زندگی دے گا، ہذہ اس کو، اللہ اللہ، بعد موتہا بستی کی طرف دیکھ کے یہ سوچا، یہ کہا بعد اس کی موت کے، فاماتہ پس موت دی اس کو، اللہ اللہ نے، مئتا 100 عامٍ برس، ثم پھر بعثہ اٹھایا اس کو، قالا کہا، کم کتنی، لبثت دیر رہا تو، قالا کہا، لبثت میں رہا، یوماً ایک دن، او یا بعضا کچھ حصہ، یومٍ دن کا، قالا فرمایا، بلکہ، لبثت تو رہا، مئتا 100 عامٍ برس، فانظر پس دیکھ، الی طرف، طعامک کھانے اپنے کی طرف، وشرابک اور پانی اپنے کے، لم نہیں، یتسنیٰ سڑا بسا، وانظر اور دیکھ، الی حمارک، الی طرف، حمارک گدھے اپنے کے، ولنجعلک اور تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیۃً نشانی، کس کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھ، الی العظام طرف ہڈیوں کی، کیف کس طرح، ننشزھا ہم جوڑتے ہیں ان کو، ثم پھر نکسو چڑھاتے ہیں، ہا ان پر، لحماً گوشت، فلما پس جب، تبینہ مشاہدے میں آئے، لہو اس کے، تو پکار اٹھا، کیا کہا، قالا کہا اس نے، اعلم میں جانتا ہوں، کیا جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ ایک بستی کے قریب سے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اس طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، اتفاق گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا، جب زندہ کیا اور پوچھا، تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو، اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ ہے اللہ ہر چیز پر، جو ابھی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ ہے اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ کھانے پر ٹائم کو روک دیا، کتنا روک دیا کہ ایک لمحے کے لیے، کہ ایک لمحہ اس کے لگا، اور وہ جیسے کتنی جلدی کھانا خراب ہوتا ہے، رہ دیں ہم تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا دیکھ اپنے کھانے کو، اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے، غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو کیا خیال ہے ہمارا، ہمیں بس واقعات ہی پڑھنے چاہیے، یہ ہمارا ایمان اس سے اتنا بڑھ جائے کہ واقعی ایسے کھانے پہ اللہ نے ٹائم کو روک دیا، کتنی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے، جتنی میں کہتے ہیں اس کی خوشبو بھی ایسے ہی آ رہی تھی، اور اس کے اپنے اوپر جب اللہ نے اس کو زندہ کیا، اس کے اوپر 100 برس پورے گزار دیے، اور گدھے کے اوپر بھی 100 برس پورے گزار دیے، تو گدھے کی یہ ہڈیاں جب دیکھو جو مرا پڑا ہے، غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائے، ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پھر گدھے کو ہم کیوں کر جوڑے دیتے ہیں، اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں، اب پہلے اس کی ہڈیاں جڑیں، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا،
جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 100 برس بعد یہ پکار اٹھا کہ اللہ، اور آج ہم نے کیا ہمارے لیے ہے کہ قرآن پاک میں شک نہیں کرنی۔ اب آج بھی اللہ کی قدرت ایسے ہی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ایسے چھوٹا چھوٹا اللہ سے مانگتے ہیں، بڑا اللہ سے امیدیں رکھا کریں، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ ہمارے مسائل جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور آگے پھر تیسرا جو واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ وائز، اور جب قالا کہا ابراہیم نے ربی، اے میرے پروردگار، آرینی دکھا مجھے، کیفا کس طرح، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتا مردوں کو۔ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آوا کیا، لم نہیں تؤمن تو ایمان لایا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالا کہا بلا کیوں نہیں، مگر پھر کیا چیز چاہیے، ولیکن اور لیکن، لیطمئن مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل۔ پتہ کیا ایمان کے ساتھ دل کا بھی ساتھ ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ترکیب بتائی، قالا فرمایا فخذ پس لو، اربعۃ 4 من الطیر پرندے، فصرہن پس مانوس کر لو ان کو، الیکا اپنے ساتھ، ثم پھر اجعل رکھ دو، علی کلی جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان کا، جزءاً ایک ایک ٹکڑا، ثم پھر ادعو بلاؤ، ہن ان کو، یاتینکا چلے آئیں گے تمہارے پاس۔ اب اڑ کے نہیں آئیں گے، اڑ کے آتے تو شاید شبہ پڑ جاتا کہ کوئی اور ہی پرندے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چل کے تمہارے پاس آئیں گے۔ وَعْلَمْ اور جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز غالب، حکیم حکمت والا ہے۔ تو فرمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پورا پکے یقین والے دل بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑوا کر اپنے پاس منگا لو، پھر اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ تو یہ ایک معجزانہ قبیل کا مشاہدہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات و صفات سے ہے۔ ان کا تذکرہ آیت الکرسی میں بھی گزر چکا ہے۔ اسی سے قیاس کر کے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دعوت حق سے مردہ قوموں کا زندہ ہو جانا اور گمراہ افراد کا ایک تربیت یافتہ گروہ کی حالت میں تبدیل ہو جانا تاریخ عالم کا ایک بہت بڑا انقلابی باب ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی قوم اور ان کی نسلیں دعوت ابراہیمی پر لبیک کہتی رہیں، اور 3000 سال سے زیادہ عرصے سے بے شمار انسان معبود ابراہیمی کعبۃ اللہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔